فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال صدقت یا عمر، عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا ہے. پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، تین چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا، دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو. کبھی کبھی فرماتے تھے عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں. بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف. فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. نعرہ تکبیر، سامع القرآن، سامع القرآن. تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار اور کمزور لوگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے. اور یہ وہ خوبیاں ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخوان پر بے شمار بھوکے کھانا کھاتے تھے. تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے، کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں. اس وجہ سے عثمان ابن عفان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، تو اپنے بچوں سے کہتی تھی سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں. میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، ذکر و فکر میں محو رہتا ہے، لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے. لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی. جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موج زن رہا، اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا. شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے. 40 دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی گنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں،
کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے، داڑیاں بھی تھیں، لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے، عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے۔ ان سیاسی گنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک عثمان پر آب و دانہ بند رکھا، پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں، یہ مٹھی بھر شر پسند ہیں، تخریب کار ہیں، اجازت دیجیے۔ عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے۔ عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا، خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، وہ ہلاک ہو جائیں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں، اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا، پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا۔ تو اگر صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا، حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا، ساری پیاس دور ہو گئی، میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور فرمانے لگے علی میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صبر کروں گا، آپ بھی صبر کیجئے۔ نماز عصر پڑھی، لباس بدلا، قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے، بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری، داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا، سینے میں سلاخیں اتاری، گھائل ہو کر
حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے ورقوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے، اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے۔ عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی نا۔ حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا، تیر و کمان دے گا۔ عثمان وہ مظلوم ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا۔ اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، تین چیزیں عثمان نے بیان کی۔